تیسری آفت جو زیادہ حلال استعمال کرنے کے سبب، حلال خوراک، جائز خوراک بھی زیادہ استعمال کرنے کے سبب پیدا ہوتی ہے، وہ تیسری چیز یہ ہے کہ زیادہ کھانے کے سبب انسان کا علم و فہم کم ہو جاتا ہے، علم و فہم میں کمی واقع ہوتی ہے، کیونکہ شکم پوری، پیٹ بھرا ہونا، یہ دانائی اور زیر کی اور ہوشیاری دانش مندی کو ختم کر دیتی ہے۔ دارانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بالکل درست بات فرمائی ہے کہ اگر تو آخرت اور دنیا کی ضرورت اور حاجات کو پورا کرنا چاہتا ہے تو خالی پیٹ اسے پورا کر، کیونکہ جب تو پیٹ بھرا ہوا رہے گا، کھایا پیا اور سیر رہے گا اور شکم سیر ہو کر کے کوئی ضرورت پوری کرنی چاہے گا تو اس وقت عقل و فہم میں اور سمجھ اور دانش میں فطور آیا ہوا رہے گا، اور اس وقت وہ معاملے دانشوری کے طور پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اور انجام تک نہیں پہنچیں گے۔ ہر تجربے کار پر یہ بات ظاہر اور واضح ہے کہ زیادہ خوراک کھانے کے سبب انسان کے علم و فہم اور عقل و دانش میں کمی واقع ہوتی ہے۔ چوتھی آفت یہ ہے کہ زیادہ خوراک کھانے کے سبب، زیادہ کھانے کے سبب انسان میں عبادت میں کمی واقع ہوتی ہے، اس لیے کہ جب انسان خوب سیر ہو کر کے کھا لے گا، خوب پیٹ بھر کے کھائے گا تو اس وقت اس کا جسم بوجھل ہوگا اور اس کے اعضاء میں بھی سستی چاہے گی، آنکھوں میں نیند چھا جائے گی، دل بھی کاہل اور سست پڑ جائے گا، باقی اعضاء بھی کاہلی کے شکار ہوں گے، جسم بالکل کوشش کرتے ہوئے بھی اٹھنے کے قابل نہیں رہے گا، کوشش کرتے ہوئے بھی کوئی کام نہ کر سکے گا اور بالکل زمین پر بے سود مردار کی طرح پڑا رہے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے، اذا کنت بطینا نعید نفسک کا زمینہ، کہ جب تو پیٹو ہو جائے، زیادہ خوراک کھانے لگ جائے تو پھر اپنے پیر کو زنجیر سے بندھا ہوا سمجھ لے، یعنی جیسے پیروں میں زنجیر لگ چکی ہے تو کوئی کام کے لیے استطاعت نہیں رکھ پائے گا، تیرے کام کے لیے تجھ سے کام کے لیے آگے نہیں بڑھ پانا ہوگا، کیونکہ اس وقت زیادہ خوراک کھانے کے سبب سستی اور کاہلی تجھ پہ چھائی رہے گی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس کو دیکھا کہ بہت سارے جال اٹھائے ہوئے پھر رہا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ابلیس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ خواہشات کے جال ہیں، خواہشات نفسانی کے جال ہیں، شہوات کے جال ہیں، ان کی وجہ سے میں ابن آدم کو پھانستا ہوں، ابن آدم کو شکار کرتا ہوں، ان کو کوئی نہ کوئی جال خواہشات کا ڈال کے انہیں دام میں، فریب میں پھنسا لیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا ان میں سے کوئی جال ایسا ہے جو میرے لیے بھی استعمال کرتا ہے، ان میں سے کوئی جال ایسا ہے جس کے سبب تو مجھے بھی پھانسنے کی کوشش کرتا ہے یا مجھے پھانس سکے؟ تو اس نے کہا کہ آپ چونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کو پھانسنے کے لیے میرے پاس کوئی خاص جال نہیں ہے، اور جال ہیں بھی تو وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے خوراک زیادہ کھائی، کھانا زیادہ کھایا شام کے وقت، تو آپ پر میں نے نماز بھاری کر دی، آپ پر نماز پڑھنا عبادت، اس وقت میں نے نماز پڑھنا بھاری کر دیا زیادہ کھانا کھانے کے سبب۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واللہ، قسم بخدا میں کہتا ہوں کہ آئندہ کبھی شکم شیر ہو کر کے نہیں کھاؤں گا، کبھی پیٹ بھر کے خوراک نہیں کھاؤں گا۔ تو شیطان بھی چونکہ بڑا چالاک ہے، اس نے بھی کہا یحییٰ علیہ السلام کو برجستہ کہ میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ اپنے جال، اپنے دام و فریب کے ترکیبوں کے بارے میں کسی کو اطلاع نہیں دوں گا، کسی کو بتاؤں گا نہیں کہ میں نے آپ کو ایسے بہکایا، کیونکہ وہ بھی سمجھ گیا کہ میں نے ان کو بتلا کہ میں نے ان کو ہوشیار کر دیا، جبکہ پیغمبر الحمدللہ انہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نوازا ہے اور انہیں ویسے بھی شیطان کے جال کا کوئی خاص دھوکہ نہیں دیا جا سکتا تھا، شیطان چاہے کتنی ہی چالاکیاں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کے احوال ہی بڑے بلند فرمائے ہیں۔ تو شیطان بھی فوراً برجستہ بول اٹھا کہ میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آئندہ اپنے کسی بات میں اطلاع نہیں دوں گا، کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ میں نے اس کو کس طرح سے بہکایا۔ تو یہ ان لوگوں کا حال ہے جو اولاً ویسے ہی بزرگوں کی اور پیغمبری کے مقام پر فائز تھے، تو عام انسان کا کیا حال ہوگا جنہوں نے ایک مرتبہ صرف تھوڑا سا زیادہ کھانا کھایا، ایک مرتبہ، تو ان پر شیطان نے نماز بھاری کر دی۔ اور عام لوگ جو کبھی شکم شیر ہونے کے سوا کھاتے ہی نہیں، اور کبھی بھی، یعنی کہ وہ ایک مرتبہ انہوں نے زیادہ کھایا، اور اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی بھوک رکھ لی تو رکھ لی، ورنہ مسلسل شکم شیر ہو کے کھانا یہ عادت بنایا ہوا، تو انہیں عبادت کی توفیق کیسے مل سکتی ہے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں العبادت حرفۃ وحانوتها
العبادت حرفتن وحانوتها، العبادت حرفتن وحانوتها المجاع، آلاتها المجاع، کہ عبادت ایک فن ہے جس کو سیکھنے کی جگہ الخلوہ تنہائی ہے، حانوتها الخلوہ، جس کو سیکھنے کی جگہ تنہائی ہے، اور اس کا ہتھیار بھوک ہے، بھوک کے سبب عبادت کے فن کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور خلوت کے سبب اس کو سیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ واضح ہے کہ زیادہ کھانے کے سبب انسان کی عبادت میں کمی واقع ہوگی۔